اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العلی العظیم۔ خالق کائنات اور مالک موجودات و ممکنات کے اس فرمان واجب الاحترام کا ترجمہ اور حاصل مطلب یہ ہے کہ تمام ادیان عالم میں سے اور عالمین کے ملل و مذاہب میں سے جو دین و مذہب خالق اکبر کو پسندیدہ ہے اور اس کے نزدیک قابل قبول ہے، اس کا نام صرف دین اسلام ہے۔ لہذا جو شخص، جو قوم و قبیلہ دین اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی اور دین کو اختیار کرے گا، اس کا دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور جزا و سزا والے دن اسے نقصان و زیاں اٹھانا پڑے گا اور اپنے کیے پر پچھتانا پڑے گا۔ تو میرے دوستو، عزیزوں اور بزرگوں، سلسلہ کلام تفہیم اسلام کے سلسلہ میں جاری ساری تھا اور سلسلہ کلام اب بحمداللہ عقائد میں سے آخری عقیدہ اسلامیہ یعنی معاد اور قیامت کے بارے میں جاری تھا کہ اصول اسلام میں سے عقیدہ معاد مبدأ کی طرح یہ بھی لازمی اور ضروری ہے۔ جو قیامت کا انکار کرتا ہے وہ دین اسلام کا منکر سمجھا جائے گا اور دائرہ اسلام سے خارج متصور ہوگا۔ لہذا قیامت اور اس کے تفاصیل پر، میزان پر، سوال و جواب پر، پل صراط پر، جنت و نار پر اور مسئلہ شفاعت پر عقیدہ رکھنا لازم ہے۔ گزشتہ پروگرام میں قیامت کے دن جو سوال و جواب ہوگا، جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بارے میں بات پرس کی جائے گی، اس کی شدت اور حدت کا تذکرہ گزشتہ پروگرام میں کیا جا چکا ہے۔ آج میں چاہوں گا کہ جہاں خالق اکبر کے جلال کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہاں کس قدر سختی کی جائے گی اور حقوق العباد کے بارے میں کس طرح ایک آدمی نے کسی کا 1 درہم بھی دبایا ہوگا اس کے بدلے اس کی 700 مقبول و منظور نمازیں اس مظلوم کے حوالے کی جائیں گی اور ظالم کو اس کا خسارہ اٹھانا پڑے گا۔ وہاں یہ بیان کرنا بھی ضروری ہے کہ وہ خدا کے جلال کا منظر تھا اور خداوند عالم کے جمال کا منظر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ رحمت حق بہانہ می جوید خالق کائنات چونکہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، رؤوف بھی ہے اور کریم بھی ہے اور اپنے بندوں کا محسن بھی ہے، منعم بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ اس لیے اس کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے۔ سبقت رحمت و غضبہ، اس کی رحمت آگے چلتی ہے، اس کا قہر و غضب اس کے پیچھے چلتا ہے۔ اگر رحمت کو تھوڑی سی جگہ بھی قدم جمانے کے لیے مل جائے تو اس کا قہر و غضب کنارہ کر کے آگے گزر جاتا ہے۔ تو لہذا خالق کائنات کی رحمت واسعہ کا ایک منظر یہ بھی ہے کہ اس نے اپنے انبیاء و مرسلین، شہداء و صدیقین اور کامل الایمان مومنین کو شفاعت کا حق دیا ہے۔ شفاعت کیا ہے؟ شفاعت کے معنی فارسی زبان میں سفارش کے ہیں، یعنی قیامت والے دن خالق کائنات اپنے انبیاء کو اپنی امت کے گناہ گاروں کے بارے میں اور ائمہ طاہرین کو اپنے معمومین کے بارے میں
اور شہداء و صدیقین کو، گناہگاران امت کے بارے میں، مومنین کاملین کو، ناقص الایمان اہل ایمان کے بارے میں خالق کائنات اجازت دے گا کہ اس کی بارگاہ میں سفارش کر کے گناہگاروں کو ریتی نمبروں پر پاس کرا کے جنت الفردوس میں لے جائیں۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، ضروریات مذہب میں سے یہ ایک عقیدہ بھی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے بارے میں خالق کائنات فرماتا ہے وَعَصَىٰ رَبُّكَ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اے میرا حبیب وہ وقت قریب ہے کہ جب تیرا پروردگار تجھے مقام محمود پر فائز کرے گا۔ اور مقام محمود کی وضاحت جو احادیث سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام میں کی گئی ہے وہ مقام شفاعت ہے کہ خالق کائنات پیغمبر اکرم کو بروز قیامت اجازت دے گا کہ آپ اپنی امت کے گناہ گاروں کے بارے میں جس کے بارے میں چاہیں سفارش کریں، اشفع تشفع، آپ شفاعت کرتے جائیں، میں آپ کی شفاعت کو قبول کرتا جاؤں گا۔ وہ شافع بھی ہیں، مشفع بھی ہیں، یعنی مقبول الشفاعت بزرگوار ہیں۔ اسی طرح ائمہ تارین کے بارے میں، اسی طرح علماء شہداء و صدیقین کے بارے میں اور کامل الایمان مومنین کے بارے میں احادیث شریفہ میں حدیث شریفہ وارد ہیں۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہاں تک حدیث ملتی ہے جو کتب فریقین میں موجود ہے کہ شفاعتی اعدت لأہل الکبائر من امتی، کہ میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جن سے گناہان کبیرہ سرزد ہوئے ہوں گے۔ اور یہاں تک فرمایا کہ من لم یؤمن بشفاعتی فلا انال اللہ شفاعتی، جو آدمی میری شفاعت پر عقیدہ نہیں رکھتا، جس کا ایمان میری شفاعت پہ نہیں ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات اس کو میری شفاعت نصیب نہ کرے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شفاعت کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ تو میرے دوستو، عزیزو اور بزرگو، ایک ہے مذہب عیسائی مذہب کا عقیدہ کفارہ، اور ایک ہے عالم اسلام کا عقیدہ شفاعت۔ ان عقیدہ کفارہ اور عقیدہ شفاعت میں بعد المشرقین ہے، مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے، بلکہ زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ جتنی امت کے گناہ تھے ان کی گٹھڑی جناب عیسیٰ ابن مریم اپنے سر پہ اٹھا کے اپنے پروردگار کے پاس چلے گئے، لہذا ان کا سولی پہ چڑھ جانا اور ان کا اپنی امت کے لیے قربانی پیش کرنا ان کے گناہوں کا کفارہ بن گیا۔ لہذا عیسائی مذہب رکھنے والوں کو اجازت ہے وہ نیکی کریں، بدی کریں، شربت پئیں، شراب پئیں، نکاح کریں، زنا کریں، ان کے گناہوں کا کفارہ حضرت عیسیٰ کی جو ہے وہ شہادت ہے، ان کا سولی پہ لٹک جانا ہے۔ لہذا ان کا عقیدہ یہ ہے، لیکن ہمارا اسلامی عقیدہ شفاعت ایسا نہیں ہے۔ اسلام کا مرکز و محور جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ تو خالق کائنات پہلی بات تو یہ فرماتا ہے فَمَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کون ایسا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر سکے مگر وہی کرے گا جس کو خالق کائنات اجازت دے گا۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ خالق کائنات ما ولا یشفعون الا لمن ارتضی،
खालिक कायनात की बारगाह में शफात करने वाले उस वक्त तक शफात नहीं करेंगे जब तक उस बंदे का मजहब और दीन पसंदीदा नहीं होगा। एक और जगह फरमाया वला यमलिकून शफाता इल्ला मन इत्तखज़ इंदर रहमान अहदा, अल्लाह की बारगाह में शफात वही लोग कर सकेंगे, वही बुजुर्गवार कर सकेंगे, शफात वही हस्तियाँ कर सकेंगी जिनका अल्लाह से कोई अहद व पैमान हो चुका है। तो बहरहाल पहली शर्त ये है कि उस गुनाहगार की शफात की जाएगी जिसका मज़हब पसंदीदा होगा, जिसका दीन पसंदीदा होगा, जिस तरह मसलक सही होगा, यानी अकीदतन मोमिन होगा और अमलन गुनाहगार, लेकिन उसके साथ ये भी शर्त है, लिहाजा जो काफिर होंगे, जो मुशरिक होंगे, जब मुनाफिक होंगे, यानी जिनको बेईमान कहा जाता है, लैसा लहुम शफीउन वला हमीम, उनका न कोई हिमायती होगा, न उनका कोई शफारश करने वाला होगा। लिहाजा शफात के लिए इस्लाम व ईमान ज़रूरी है। और फिर जो नेकूकार है वो तो नेकूकार है, लेकिन जो गुनाहगार है गुनाह की नौयत देखी जाएगी। एक दफ़ा ये है कि उसने न कभी वाजिब को अदा किया, न कभी फेले हराम से दामन को बचाया, जो सामने आया मूड में आया वाजिब को तर्क कर दिया, हराम का बिला तहाशा इर्तिकाब कर लिया, न वाजिब की अदायगी की परवाह, न मुहर्रमा से दामन बचाने की कोई फिक्र, ऐसे खली उल इज़हार और ऐसे जो है मुतलकुल इनान आदमियों की शफात नहीं की जाएगी, बल्कि शफाअत उन अहले ईमान की जाएगी जो कोशिश करते थे कि वाजिबात शरीयत को बजा लाएं, जिनकी जिद्दोजहद होती थी कि मुहर्रमात इलाहियत दामन को बचाएं, लेकिन कभी इग़वाए शैतानी की वजह से, कभी नफ्स अम्मारा के गलबा की वजह से, कभी किसी और वजह से उनका दामन गुनाहों की आलूदगी से तार तार हो गया होगा। तो खालिक के कायनात के नुमाइंदे उस बंदे मोमिन की सिफारिश करेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में मैं यूं क्यों ना कह दूं कि सिफारिश क्या है, रेती नंबरों पर किसी आदमी को पास करा के दाखिल जन्नत करने का दूसरा नाम है। लिहाजा जिस तरह हमारे यहाँ दुनियावी कानून है कि जो 100 में से 33% नंबर ले वो पास समझा जाता है। लिहाजा अगर कोई 2-4 नंबरों से फेल हो रहा हो तो जिस तरह मुम्तहन के पास कोई उसका ताल्लुकदार, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त अहबाब जाकर सिफारिश कर दे कि भाई ये बच्चा बड़ा बेचारा गरीब ख़ानदान का फ़र्द है, लायक फ़ैक है, लेकिन चंद नंबरों की वजह से ये फ़ेल हो रहा है, इसका साल मारा जाएगा, मेहरबानी करके इसके पर्चों पर नज़र सानी करो। जहाँ 5 नंबर दिए हैं उनको बजाय 5 के 6 कर दो, जहाँ 7 दिए हैं वहाँ 8 कर दो। तो 2-4 नंबरों पर और किसी की सिफारिश करके नंबर बढ़ा के रियायती नंबरों पे पास कराना, इसी का नाम शफात है। लिहाजा हमारे इमाम ज़माना की तरफ ये हदीस मंसूब है जिसको अल्लामा जज़ैरी ने अनवार नोमानिया में दर्ज किया है कि इमाम फरमाते हैं इज़ा अततनी सहीफ़तु आमालिकुम फलतकुन काबिलतन लिल इस्लाह, कि कोशिश किया करो कि जब तुम्हारा नाम आमाल अल्लाह के फरिश्ते मेरी बारगाह में लाएं तो वो इस्लाह के काबिल हो। अगर इस्लाह के काबिल हुआ, यानी जिस तरह इमला कराई जाती है, और अगर 2-4 गलतियां हों तो मेहरबान उस्ताद कलम इस्लाह से उनकी इस्लाह कर देता है। लेकिन अगर तमाम
تختی ہی غلطیوں سے لبریز ہو تو پھر یہی کہا جاتا ہے تنہما داغ داغ شد پنبا کو جانے ہم، یہ تو سارا جسم ہی زخموں سے چھلنی ہے، میں کہاں کہاں مرہم لگاؤں اور کہاں کہاں پٹی باندھوں۔ تو لہذا ان اہل ایمان کی سفارش کی جائے گی جو واجبات کو ادا کرنے کی، حقوق اللہ کو ادا کرنے کی، حقوق العباد کو ادا کرنے کی پوری جد و جہد کرتے تھے، لیکن بتقاضائے بشریت ان سے کوئی چند غلطیاں ہو گئی ہوں گی تو ان کی شفاعت کی جائے گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شفاعت صرف رفع درجات کے لیے نہیں ہوتی بلکہ عفو سیئات کے لیے بھی ہوتی ہے۔ رفع درجات کا مطلب یہ ہے کہ نیک آدمیوں کے لیے سفارش کی جائے کہ خالق کائنات ان کو جنت میں بلند و بالا غرفات درجات عطا فرمائے، یہ بھی یقیناً برحق ہے، لیکن اصل شفاعت جو ہے وہ عفو سیئات کے بارے میں ہوگی کہ جو گناہ گار ہوں گے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہوں گے، اللہ کے پیارے اللہ کے مقربان بارگاہ بندے ان کی سفارش کر کے ان کو رہتی نمروں پہ پاس کرا کے خالق کائنات کی بارگاہ میں جنت الفردوس میں پہنچائیں گے۔ لہذا اس کی وضاحت موجود ہے کہ اگر انہوں نے اللہ کے حق میں کوتاہی کی ہوگی تو سفارش کرنے والے ان کی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرا کے اللہ کر کے خالق کائنات کے حقوق ان کو معاف کرا دیں گے، اور اگر حقوق العباد میں ان سے کوئی کوتاہی ہوئی ہوگی تو جن پر انہوں نے ظلم کیا ہوگا یا زیادتی کی ہوگی، جن کی حق تلفی کی ہوگی، خالق کائنات کی بارگاہ سے ان مظلومین کو، ان محرومین کو ان کا معاوضہ دلا کے ان کی گلو خلاصی کرا دیں گے۔ لہذا دونوں معنوں کے لحاظ سے شفاعت برحق ہے، عفو سیئات کے لحاظ سے بھی اور رفع درجات کے لحاظ سے بھی۔ لہذا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، پورے عالم اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت جو ہے وہ برحق ہے۔ اس لیے ہم دعاؤں میں بھی تشہد کے اندر بھی پڑھتے ہیں وتقبل شفاعتہ وارفع درجتہ وتقبل شفاعتہ فی امتہ، اے پروردگار پیغمبر اکرم کے درجات کو اور بلند و بالا فرما اور امت کے بارے میں ان کی شفاعت اور سفارش کو مقبول و منظور فرما۔ لہذا پیغمبر اکرم کی شفاعت بھی برحق ہے۔ اس طرح روایات فریقین چھلک رہے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے جو اصحاب منتجبین ہوں گے یا ائمہ طاہرین ہوں گے یا شہداء و صدیقین ہوں گے یا مومنین کاملین ہوں گے، ان کی شفاعت بھی برحق ہے۔ لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خالق کائنات کی جو ہے رحمت واسعہ، رحمت رحیمیہ اور رحمت رحمانیہ وہ بہانے تلاش کرتی ہے کہ کسی بندہ اس کے جہنم اور اس کے عذاب سے بچ جائے تو رحمت حق بہانہ می جوید اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے۔ لہذا کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کی تعداد اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ جن کی جو انبیاء و مرسلین اور ائمہ طاہرین کی شفاعت کے نتیجے میں خالق کائنات ان کو جنت الفردوس کی جاگیر عطا فرمائے گا،
اور ان کی تقصیریں معاف فرمائے گا۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ وَيُؤْتِي ہے وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِي ہے مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی دین ہے، اللہ کا کرم ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ کیوں کہ رحمت حق بہانہ می جویت، تو لہذا پیغمبر اکرم اور ائمہ طاہرین اور دوسرے حضرات کی شفاعت پر ایمان رکھنا ہمارے مسلمات میں سے ہے، ہمارے مذہب کے ضروریات میں سے ہے۔ یہاں تک معصومین فرماتے ہیں کہ جو آدمی 3 چیزوں کا انکار کرے وہ ہمارے دین و مذہب سے خارج ہے۔ پوچھا گیا وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ فرمائے ایک پیغمبر اکرم کا معراج جسمانی ہے، دوسرا قبر میں سوال و جواب ہے، اور تیسرا مسئلہ شفاعت ہے۔ جو پیغمبر اکرم کے معراج کا انکار کرتا ہے یا جو قبر میں سوال و جواب کا بعض عقلی استبعادات کی بنا پر انکار کرتا ہے یا ہماری شفاعت کا انکار کرتا ہے، وہ منکر قرآن سمجھا جائے گا، منکر اسلام سمجھا جائے گا، اور ہمارے دین و مذہب سے خارج سمجھا جائے گا، جیسا کہ خصال شیخ صدوق اور باقی کتابوں میں موجود ہے۔ لہذا یہ ایمان رکھنا کہ شفاعت سرکار محمد و آل محمد برحق ہے، اللہ کے نیک بندوں کی شفاعت برحق ہے، جنہوں نے اپنی زندگیوں کے چراغ اللہ کے دین کی سرفرازی کے لیے، سر بلندی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، یا جو اللہ کی بارگاہ میں صدیق تھے، لہذا یا مومنین کاملین تھے، اللہ ان کی شفاعت برحق ہے، اور خالق کائنات ان کی شفاعت کو رد نہیں کرے گا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ کم از کم درجے کا مومن جتنے آدمیوں کی شفاعت کر کے ان کو جنت میں لے جائے گا، ان کی تعداد کم از کم 30 عدد ہے۔ لہذا اور باقی رہ گئے انبیاء و مرسلین یا ائمہ طاہرین، ان کی شفاعت کرنے کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، کوئی مقدار مقرر نہیں ہے، وہ جس کی شفاعت کرتے جائیں گے خالق کائنات ان کی شفاعت کو کبھی رد نہیں کرے گا، اور خالق کائنات ان کے جرم معاف کرتا جائے گا، ان کی تقصیریں معاف کرتا جائے گا، اور ان کو اپنی رحمت واسعہ میں جگہ دیتا جائے گا، اور جنت الفردوس میں داخل کرتا جائے گا۔ تو لہذا اسلام کے بنیادی عقائد میں سے عقیدہ شفاعت بھی ایک عقیدہ ہے، جس پر ایمان رکھنا، جس کو برحق سمجھنا ضروری ہے۔ ہاں البتہ بعض گناہ ایسے بھی ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں وارد ہے کہ ان کی شفاعت نہیں کی جائے گی۔ ان میں سے 2-4 کا ذکر تو سورہ مدثر کے اندر کیا گیا، اور باقیوں کا احادیث میں خالق کائنات سورہ مدثر میں فرما رہا ہے، وفی جناتین یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ مجرم جب جہنم میں پہنچ جائیں گے، جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، تو جنتی سوال کریں گے جہنمیوں سے کہ وہ کون سے جرم تھے جن کی پاداش میں تم لوگ جہنم میں داخل ہوئے ہو اور جہنم کی آگ میں غوطے لگا رہے ہو۔ تو قالو، وہ جہنمی کہیں گے ہمارے اندر چند عیب تھے جن کی وجہ سے ہمیں یہ روز بد نصیب ہوا ہے۔ جنتی پوچھیں گے وہ کون سے عیب تھے، وہ کون سے ایسے گناہ تھے جن کی پاداش میں تم جہنم میں داخل ہوئے ہو؟ تو کہیں گے قالو لم نکو من المصلین، ہمارے اندر پہلا عیب یہ تھا
پہلا گناہ یہ تھا ہم دار دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسرا جرم یہ تھا کہ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو، فقیروں کو، مستحقین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یعنی ہمارے مال و دولت میں ان کا جو زکوٰۃ اور خیرات کے عنوان سے حق تھا وہ ہم ادا نہیں کرتے تھے۔ اور تیسرا عیب ہم میں یہ تھا کہ کننا نخوض مع الخائضین، ہم کھیل کودنے والوں کے ساتھ ہم لگے رہتے تھے، ہم اللہ کی عبادت و اطاعت سے کنی کتراتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور پھر ہم قیامت کا انکار کرتے تھے، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ موت نے آ کر ہماری گردن دبا دی۔ خالق فرماتا ہے فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، جن میں یہ عیوب شرعی پائے جائیں گے، جو ان گناہان کبیرہ کے مرتکب پائے جائیں گے، ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں دے گی، یعنی ان کی شفاعت نہیں کی جائے گی۔ تو اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نماز نہ پڑھنا، زکوٰۃ نہ دینا اور اس طرح لہو و لعب میں مشغول رہنا اور قیامت، خصوصاً قیامت کا انکار کرنا، یہ صرف گناہ ہی نہیں بلکہ کفر بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معصومین سے پوچھا گیا کہ کفر کیا ہے، فرمایا ما بین الاسلام والکفر الا ترک الصلاۃ، اگر اسلام اور کفر کا فاصلہ ناپنا چاہو تو صرف نماز کو دیکھ لو، اگر نماز ہے تو اسلام ہے، اور اگر نماز نہیں ہے تو سوائے کفر کے کچھ اور نہیں ہے۔ اس لیے متعدد احادیث میں وارد کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر فریضہ نماز ادا نہیں کرتا اس کا یہ فعل کافرانہ فعل ہے۔ اور یہاں تک معصومین نے فرمایا کہ لا تنال شفاعتنا من استخف بصلاۃ، اس بندے کو ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی جو نماز کو معمولی سمجھ کے نہیں پڑھے گا۔ تو پتہ چلا کہ قرآن کا منطوق بھی یہی ہے اور احادیث آل محمد کا مفہوم بھی یہی ہے کہ ترک صلاۃ موجب خلود فی النار ہے، اور تارک الصلاۃ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی شفاعت کی جائے۔ اور جہاں تک ترک زکوٰۃ کا تعلق ہے، قرآن مجید گواہ ہے کہ خالق فرماتا ہے ان الذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اے زکوٰۃ نہ دینے والو، اللہ فرماتے ہیں جو لوگ مال و دولت، سونا چاندی وغیرہ اکٹھا کر کے رکھتے رہتے ہیں، اور جو اللہ نے ان کے مال میں حقوق واجبہ قرار دیے تھے وہ نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ خمس دیتے ہیں، نہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، فرمایا میرا حبیب ان کو بتا دو کہ ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب موجود ہے۔ وہ دن آنے والا ہے کہ جب ان کے سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، جب وہ آگ کی طرح لال پیلے ہو جائیں گے تو اس کو اٹھا کر ان کی پیشانیوں پر، ان کے پہلوؤں پر، ان کے پشتوں پر داغ دیے جائیں گے اور کہا جائے گا یہ ہے وہ تمہارا سونا چاندی جسے تم جمع کر کے رکھتے تھے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے، آج ذائقہ چکھو اس کا
کہ وہ کیسا ہے۔ خدا محفوظ رکھے، پتہ چلا کہ کچھ واجبات ایسے ہیں کہ جن کے ترک کرنے سے شفاعت کرنے والوں کی شفاعت نصیب نہیں ہوتی۔ اسی طرح اور بعض جرائم بھی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ آدمی اگر کوئی عنفوان شباب میں گناہ کرے، بخشش کی گنجائش ہے، 40 سال کے بعد ذرا شدت اختیار کر لی جاتی ہے، حساب و کتاب سخت ہو جاتا ہے، مواخذہ سخت ہو جاتا ہے۔ لہذا روایت میں ہے جو قطع رحمی کرے یا بڑھاپے میں زناکاری کرے، لوگوں کی عزت لوٹے، اس کی بخشش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اللہ رحم فرمائے۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں 4 آدمی ایسے ہیں جن کو میری شفاعت نصیب ہوگی، اربعۃ انا شفیع لہم یوم القیامہ، کہ 4 آدمی ایسے ہیں جن کی قیامت والے دن میں یقیناً شفاعت کروں گا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ لوگ کون سے ہیں؟ فرمایا المکرم ذریتی، پہلا آدمی وہ ہے جو میری اہل بیت کا احترام کرے گا، دل و جان سے اکرام کرے گا۔ دوسرا فرمایا والقاضی حوائجہم، وہ دوسرا آدمی وہ ہے جو میرے اہل بیت کے ضروریات پورے کرے گا، ان کی حاجات شرعیہ بر لائے گا۔ والسائی، تیسرا وہ ہے والسائی فی حوائجہم، جو کوشش کرے گا اگرچہ مطلب براری نہ کر سکے پر ان کی مقصد براری کے لیے، ان کی حاجت روائی کے لیے اپنی جد و جہد کرے گا۔ اور چوتھا وہ ہے جو المحب لہم بقلبہ ولسانہ، جو دل و جان سے، زبان و بدن سے، قلب و لسان سے میرے اہل بیت، میری ذریت کے ساتھ محبت کرے گا۔ تو پتہ چلا یہ بھی حدیث میں وارد ہے کہ میں اس بندے کی شفاعت نہیں کروں گا من آذانی فی ذریتی، جو میری اولاد کے معاملے میں، میرے اہل بیت کے بارے میں مجھے اذیت پہنچائے گا، میں ہرگز کبھی اس کی شفاعت نہیں کروں گا۔ تو پتہ چلا اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا اپنے اندر استحقاق پیدا کرنا ہے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادہ عصمت کے ساتھ تعلق خوشگوار بنانا پڑے گا، کیونکہ یہ خانوادہ مصطفیٰ وہ ہے، یہ دودھ مان مصطفیٰ وہ ہے، یہ وہ مقدس خاندان ہے کہ جن کی محبت کو خالق کائنات نے قرآن میں بطور اجر رسالت امت مسلمہ پر واجب و لازم قرار دیا ہے۔ فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، میرا حبیب جو آپ کے رسالت کے معاوضے میں، آپ کے تبلیغات کے سلسلہ میں مال و دولت کی تھیلیاں پیش کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کے خدمات و زحمات کا معاوضہ پیش کرنا چاہتے ہیں، ان سے فرما دیں کہ ان اجریہ الا علی اللہ، میں اپنی نبوت و رسالت کی اجرت، ان زحمات و تکلیفات و صدمات کی اجرت اپنے اس پروردگار سے لوں گا جس نے میرے سر پر ختم رسالت کا تاج رکھ کر رسالت کے فرائض ادا کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ میں تم سے کوئی افزانہ نہیں چاہتا، کوئی طلبانہ طلب نہیں کرتا، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ ہاں اگر کچھ دین ادا کرنا چاہتے ہو تو میں صرف یہ کہوں گا کہ میرے حقیقی قرابت داروں سے محبت کرو۔ تفاسیر اسلام چھلک رہی ہیں، در منصور ہو، ابن جریر ہو،
تفسیر فخر رازی ہو یا باقی تفاسیر ہوں، سب کے اندر موجود ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو بعض صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ ومن قرابتک الذین وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ ہمارا مال و دولت قبول نہیں کرتے، آپ اجر رسالت ہم سے طلب نہیں کرتے، آپ اپنے قرابت داروں کی محبت چاہتے ہیں، تو ذرا یہ وضاحت فرما دیں کہ وہ آپ کے وہ خاص قرابت دار کون بزرگوار ہیں کہ جن کی محبت، جن کی مودت اور جن سے عقیدت و ارادت رکھنا بطور اجر رسالت ہم پر واجب و لازم قرار دی گئی ہے۔ تو پیغمبر اکرم نے جو ما ینطق عن الہویٰ کے مصداق تھے، اپنی خواہش نفس سے کبھی بات نہیں کرتے تھے، مگر جب بولتے تھے تو خالق کائنات کی وحی کا مطالعہ کرنے کے بعد، جیسا کہ رومی نے کہا، گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ ظاہر بین تو سمجھتے ہیں کہ جناب حضرت محمد ابن عبداللہ کی زبان بول رہی ہے، لیکن ایمان کی اینک لگا کر دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے زبان پیغمبر اسلام کی ہوتی ہے اور فرمان رب العالمین کا ہوتا ہے۔ لہذا پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم فاطمہ و علی و ابناہما، اگر میرے ان قرابت داروں کا تعارف چاہتے ہو تو ایک ہستی کا نام جناب خاتون قیامت ہے، دوسرے بزرگوار کا نام حیدر کرار ہے، اور تیسرے نمبر پر وہ شہزادگان کونین ہیں جن کا تعلق علی و بطول کی اولاد کے ساتھ ہے، یعنی حسن و حسین صلوات اللہ وسلام علیہم اجمعین۔ پتہ چلا کہ ان ہستیوں کی محبت بطور اجر رسالت امت محمدیہ پر واجب و لازم قرار دی گئی ہے۔ تو جن لوگوں نے آل پیغمبر اکرم کو ان اہل بیت کے سلسلہ میں اذیت پہنچائی ہے، وہ پیغمبر اکرم کی شفاعت کے کبھی حقدار نہیں ہو سکتے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہی یوم الحسابی، جس گروہ نے حضرت امام حسین جگر گوشہ رسول و بطول کو شہید کیا، کیا وہ بھی امید رکھ سکتے ہیں کہ قیامت والے دن پیغمبر اسلام ان کی شفاعت کریں گے؟ فلا واللہ لیس لہم شفیع، خدا کی قسم قیامت والے دن ان کی کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا۔ فہم یوم القیامت فی العذاب، اور قیامت والے دن وہ اللہ کے عذاب میں، اللہ کے عقاب میں اس طرح گرفتار ہوں گے کہ ان کو کوئی نہ بچا سکے گا نہ چھڑا سکے گا۔ تو بہرحال میرے دوستو، میرے عزیزو اور میرے بزرگو، ہم پیغمبر اکرم کی شفاعت کے امیدوار ہیں، ہم ائمہ طاہرین کی شفاعت کے امیدوار ہیں، ہم شہداء و صدیقین اور کامل الایمان مومنین کی شفاعت کے امیدوار ہیں۔ سب کی شفاعت برحق ہے، تو اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے۔ انشاءاللہ اگر پیغمبر اکرم نے جو شفیع الامم بھی ہیں، شفیع الانبیاء بھی ہیں، اور جو ہمارے ائمہ طاہرین ہیں، یہ وہ مقبول و شفاعت ہیں کہ جس کے بندے کے بارے میں یہ لب کشائی فرما کر شفاعت کا جملہ بھی ادا کر دیں گے، خالق کائنات ان کی شفاعت کو کبھی رد نہیں کرے گا۔ انہی ہستیوں میں جناب خاتون قیامت سلام اللہ علیہا بھی ایک شامل ہیں، حضرت امام جعفر صادق
अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया कि मौला آپ کی جد ماجدہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ تو فرمایا فاطمہ یفتح کو معنی ہے چھڑانا، تو اس لیے مخدومہ کائنات کا نام فاطمہ رکھا گیا، لأن اللہ فاطمہا وفاطمہ محبیہا من النار، خالق کائنات نے اس ہستی کو بھی، اس خاتون قیامت کو بھی اور ان کے ساتھ سچی محبت اور عقیدت و ارادہ رکھنے والوں کو بھی جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ بعض روایات میں وارد ہے کہ جب یہ مخدومہ کائنات خالق کائنات کی بارگاہ میں بروز معاشر حاضر ہوں گی تو حالت یہ ہوگی کہ جناب امیر المومنین کا وہ امامہ جس پر مولا کے سر اقدس کا خون لگا ہوا ہوگا ان کے سر پہ ہوگا، ایک ہاتھ میں حسن مجتبیٰ کا وہ کرتا ہوگا جس کے ساتھ امام عالی مقام کے جگر کے ٹکڑے لگے ہوئے ہوں گے، اور دوسرے ہاتھ میں سید الشہداء کا وہ قمیص ہوگا جو تیروں اور تلواروں سے چھلنی ہوگا، اور خون اقدس میں وہ ہے وہ لہو لہان ہوگا، لتھڑا ہوا ہوگا۔ قائم عرش الہی پکڑ کے بی بی عرض کریں گی یا الہ العالمین، اے احکم الحاکمین، یہ بتا میرے شوہر نامدار کا قصور کیا تھا، میری لالوں کی جوڑی کا جرم کیا تھا، ان پر کیوں مظالم کے پہاڑ گرائے گئے؟ تو خالق کائنات بی بی عالم سے کہے گا کہ بی بی سر بلند کر اور میدان معاشر پر نگاہ کر، جس کی تو شفاعت کرتی جائے گی میں اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا جاؤں گا، اور جس کے برخلاف تو کہے گی اسے پکڑ کے میں جہنم کے شعلوں کے حوالے کرتا جاؤں گا۔ تو چنانچہ بی بی جن کی شفاعت کریں گی، خالق کائنات مخدوم کائنات کی شفاعت کو کبھی رد نہیں کرے گا، لہذا ان کی سفارش کر سے کئی گناہگاران امت نجات پا جائیں گے اور کئی لوگ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے، اس لیے کہ مخدوم کائنات کی رضا مندی پیغمبر اکرم کی رضا مندی ہے، اور ان کی ناراضگی خالق اکبر کے آخری پیغمبر کی ناراضگی کا باعث ہے، اور یہ بات واضح ہے پیغمبر کی رضا خالق کائنات کی رضا ہے، اور پیغمبر کی ناراضی خالق کائنات کی ناراضگی کا باعث ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا علیما۔ تو الغرض میرے دوستو عزیزو ان حقائق سے واضح ہو گیا کہ شفاعت کا عقیدہ برحق ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارا عقیدہ شفاعت عیسائیوں کے عقیدہ کفارے کی طرح ہے کہ کوئی کہے مولا امیر شہید ہو گئے، اپنے محبوں کی گناہوں کی کشتی سر پہ رکھ کے چلے گئے، یا سید الشہداء نے اپنا کنبہ کٹوا دیا، گھر بار لٹوا دیا، گردن کٹوا کر نو کے نیزہ پہ بلند کرا دی، اور مختلف دیار و امصار میں پھروا لی، تو ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئے، لہذا محبان علی کو چھٹی ہے، جیسا کہ بعض مطلق العنان اور خلی الازار مقررین اپنی قوم کو بدعمل بنانے کے لیے ایسی تقریریں کیا کرتے ہیں، لہذا یہ بالکل غلط ہے۔ سید الشہداء کی شہادت ہمارے گناہوں کا کفارہ نہیں، انہیں دین کی بقا کے لیے اپنے جد نامدار کے مذہب اور اسلام کے فوز و فلاح کے لیے سب کچھ کیا، لہذا اگر ان کی شہادت نہ ہوتی آج حق و باطل کا امتیاز ختم ہو جاتا، اسلام مٹ جاتا، قرآن مٹ جاتا، ایمان مٹ جاتا،
یہ سید الشہداء کا صرف مسلمانوں پہ نہیں، صرف اہل ایمان پہ نہیں، بلکہ پوری کائنات کے شریف انسانوں پر احسان ہے کہ انہوں نے اس مسلمانوں کا اسلام بچایا، اہل ایمان کا ایمان بچایا، آدمیوں کی آدمیت بچائی اور شریف انسانوں کی شرافت بچائی، انسانوں کی انسانیت بچائی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کسی شاعر نے کہا تھا وہ تیرا ممنون ہے جو باضمیر انسان ہے۔ اس لیے کسی اور نے کہا وہ اور بالکل بجا کہا، تو اپنے خون پاک کے چھینٹوں سے اے حسین انسان کی شرافت خفتہ جگا گیا، اسلام کی کشش کا نہ جن پر اثر ہوا تو درد بن کے ان کے دلوں میں سما گیا۔ یہی وجہ ہے امام عالی مقام کی شہادت چونکہ عالمگیر تھی، اس کے اثرات اور اس کے نتائج اور اس کے جو ہیں آثار وہ بھی عالمگیر ہیں۔ لہذا دنیا میں جتنے بھی شریف انسان ہیں وہ حسین ابن علی کے ممنون احسان ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، حسین اس کا، حسین اس کا، حسین تیرا، حسین میرا، حسین رب کا، حسین سب کا۔ اور کسی اور شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ وہ کہتا ہے جوش ملی آبادی نے یوں خراج عقیدت پیش کیا بارگاہ حسینی میں کہ جن انقلاب تند و خو جس وقت اٹھائے گا نظر، کروٹیں لے گی زمین، ہوگا فلک زیر و زبر، اور وقت کا پیرانہ سالی سے پھڑک اٹھے گا سر، موت کے سیلاب میں ہر خشک و تر بہہ جائے گا، ہاں مگر نام حسین ابن علی رہ جائے گا۔ لہذا حسین کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے، اور کائنات کا جب تک ایک آدمی بھی زندہ رہے گا حسین زندہ باد رہے گا۔ کیوں کہ امام عالی مقام نے اس لیے قربانی نہیں دی تھی کہ گناہگاران امت کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں، بلکہ اس لیے قربانی پیش کی تھی کہ آدم سے لے کر خاتم تک انبیاء کی محنت پر پانی نہ پھر جائے، ان کی زامتیں رائگان نہ چلی جائیں، اور شیطان اس کے چیلے چانٹے کہیں اپنے مذموم مقاصد میں کام خدا نہ خواستہ کامیاب و کامران نہ ہو جائیں۔ اس لیے امام عالی مقام صرف شہید اسلام نہیں، صرف شہید قرآن نہیں، صرف شہید ایمان نہیں، بلکہ امام عالی مقام شہید انسانیت ہیں۔ وہ تیرا ممنون ہے جو باضمیر انسان ہے، جن کا ضمیر زندہ ہے وہ حسین ابن علی کے ممنون احسان ہیں، خواہ وہ جس مسلک، جس مذہب اور جس دین سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن اگر ان کی انسانیت ہی مسخ ہو چکی ہے، ان کا ضمیر مر چکا ہے، تو اس میں امام عالی مقام کا کوئی قصور نہیں، ان کے دین و مذہب کی موت کا قصور ہے، ان کی شرافت و نجابت کی موت کا قصور ہے، ورنہ وہ تیرا ممنون ہے جو باضمیر انسان ہے۔ تو بہرحال سید الشہداء کی شہادت ہو، حسن مجتبیٰ کی شہادت ہو، یا حیدر قرار کی شہادت ہو، وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ نہیں کہ ہم کہیں کہ یا علی ہم تو تیرے ہیں، جہنم کے لیے اور بہ تیرے ہیں۔ لہذا یقیناً مولا شفاعت کرنے والے ہیں، پر اسی کی شفاعت کریں گے جس کا عقیدہ صحیح ہوگا۔ جو ناسبی ہے، جو دشمن اہل بیت ہے، وہ بھی قابل شفاعت نہیں ہے، اور جو غالی ہے، جو دشمن خدا ہے، وہ بھی شفاعت کے قابل نہیں ہے۔ شفاعت ان کی ہوگی کہ جن کے عقائد صحیح ہوں گے، ایمان صحیح ہوگا، اور عملی طور پر بتقاضائے بشریت ان سے کوئی غلطیاں سرزد ہوئی ہوں گی، اور توبہ کے بغیر دنیا سے وہ رخت سفر
باندھ کے آخرت کے سفر کے لیے روانہ ہو گئے ہوں گے، ورنہ توبہ بھی گناہوں کی معافی اور عفو سیئات اور رفع درجات کا ایک باعث ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر گناہ گار صحیح معنوں میں توبہ کر لے، اس کے شرائط کے مطابق، قواعد کے مطابق، ضوابط کے مطابق، اور توبہ کے تقاضوں کو پورا بھی کر لے، حقوق اللہ ہیں ان کو ادا کرے، حقوق العباد ہیں تو ادا کرے یا معاف کرائے، وہ ایسا ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے خالق کائنات ہمیں توبۃ نصوحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کوئی پھر بھی گناہ رہ جائے، کوئی ہمارے نام اعمال میں باقی رہ جائے، تو سرکار محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے، اور اس بہانے ہماری بخشش کا سامان مہیا فرمائے، تاکہ ہم دین و دنیا میں اور دنیا اور آخرت میں کامیاب بھی ہو جائیں، کامران بھی ہو جائیں، فائز المرام بھی ہو جائیں۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بجاہ النبی و اہل بیتہ الاطہار۔ اللہم صلی اللہ